السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الہکم اللہ الذی لا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 98 اور 99 ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ان کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور بنی اسرائیل کے متعلق اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، تمام تر انعامات کے باوجود، فرعون اور آل فرعون سے نجات کے باوجود، پھر دریا اللہ رب العزت نے بحفاظت کروایا، اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا اور آپ وہاں تشریف لے گئے، تو بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی اور آپ کی جانشینی میں آپ نے قوم کو سونپ دیا اور رہنمائی ارشاد فرمائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ان کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا، نگرانی کرنی ہے، اور کوئی پریشانی ہو تو اس کا حل نکالنا ہے۔ لیکن پریشانی اتنی بڑی پیدا ہو گئی کہ وہاں پر سامری نے ایک بچھڑا تیار کیا اور اس میں سے آواز نکلی تو قوم جو ہے اس کی پرستش پر لگ گئی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ ایک طرف تو شرک تھا، بت پرستی تھی، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو جو نجات دی، انعامات سے نوازا، تو اس کا کفران نعمت تھا۔ چاہیے تو شکر ادا کرنا تھا اللہ کا، انہوں نے کفران نعمت شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو ٹھکرا دیا، ان کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، ان کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور یہ کہنے لگے کہ موسیٰ آئے گا تو ہم اس کی پرستش بند کریں گے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کیونکہ نگران تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنے بھائی پہ بھرم ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے۔ پھر سامری کی طرف مخاطب ہو کر اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں ایسے کیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت پھر جھنجھوڑتے ہیں اور آیت نمبر 98 میں 98 میں یہ اعلان فرماتے ہیں، انما
इलाहुकुम अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, यकीनन तुम्हारा जो माबूद है वो तो अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। यानी जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया तो वहाँ भी सबसे पहले दावत तौहीद थी कि फ़िरौन को जाके समझाएं, अल्लाह का तारुफ पेश करें। और अब ये सारा वाक़या मुकम्मल हो गया और फिर सामरी ने जो खेल खेला कि कौम को बछड़े की परस्तश पे लगा दिया, इस सारे वाक़या के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाक़या अब यहाँ मुकम्मल हो रहा है तो फिर ऐलान तौहीद फरमाते हैं, तौहीद की रहनुमाई इरशाद फरमाते हैं। असल चीज़ तो अल्लाह की तौहीद की फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन मसला ये है कि जिन अदवार में इस फ़लसफ़े तौहीद की रिट को हमने नहीं माना फ़िक्री एतबार से या अमली एतबार से, वहाँ गुमराही पैदा हुई, जुल्म पैदा हुआ, तो कौमें वो शऊर हासिल नहीं करती। और एक मखसूस तबका जो होता है मुतकब्बिरीन का, मुतरफ़ीन का, वो अल्लाह के इन सच्चे लोगों के मुकाबले में आ जाता है, हिज़्बुल्लाह के मुकाबले में आ जाता है, उनका इनकार करता है, गोया वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा होता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, यकीनन आपका जो माबूद है वो तो एक ही है जिसको अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वसिया कुल्ल शैइन इल्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह का इल्म इतना वसी है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म से बाहर कोई चीज़ नहीं है। वह अल्लामुल ग़ुयूब है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए ये जितने भी ढोंग रचाए जाते हैं बुत परस्ती के उन्वान से, या जो हुक्मरान हैं इक़्तिदार में आकर इख्तियार परस्ती शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ इख्तियारात, ये हवस परस्ती, नफस परस्ती, बुत परस्ती, दौलत परस्ती, ये तमाम तर अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ों को हम बड़ा समझ लेते हैं और बड़ा समझ कर उनके सामने झुक जाते हैं, ये परस्तश होती है उनकी और ये शिरक होता है। इसलिए सब हराम है। असल चीज़ फ़लसफ़ा तौहीद है, उसकी फ़िक्र की रिट होनी चाहिए, यानी उसकी फ़िक्र के मुकाबले में कोई और फ़िक्र नहीं है, और उसका अमली निज़ाम होना चाहिए, सिस्टम में उसकी रिट होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की जो रिट है, जब वो सिस्टम में आएगी तो आदल कायम होगा, अख़ुवत कायम होगी, कौम बहादुर और जुरतमंद हो जाएगी, उसमें वहदत इंसानियत आ जाएगी, एक दूसरे के हकूक़ का शऊर पैदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आयत नंबर 99 में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जितना भी ये पीछे वाक़या हमने तफसीलन बयान किया है, ये असल में सच्ची तारीख़ है। ये वो सच्ची तारीख़ है जो मिन जानिबिल्लाह है। आप इस तारीख़ को सुन रहे हैं, इसका मुताला कर रहे हैं, और इसी तारीख़ को आप इस दौर में जो कुफ़ार, मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन हैं उनको सुना रहे हैं। आप अल्लाह के नबी हैं। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका, इसी तरह हम बयान करते हैं आप पर, हम आपको ये वाक़या सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, मिन अंबाइ मा क़द सबक़, ये वो अहवाल हैं, वो हालात हैं, ख़बरें हैं जो पहले गुज़र चुकी हैं। ये पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, ये ज़रूरत है आज के दौर की। क्यों? जब तक सच्ची तारीख़ को न समझा जाए, सच्ची तारीख़ से वाबस्तगी ना हो, उससे रहनुमाई ना हो, तो आगे तो चल ही नहीं सकते। इसी को कहते हैं अम्बिया का तारीख़ी तसलसल। अम्बिया का तारीख़ी तसलसल क्या है कि हर नबी
پچھلے نبی کے جو واقعات ہیں ان کو جب بیان کرتے ہیں تو اصل میں اس میں سے بہت سارے ہمیں رموز ملتے ہیں، سبق ملتا ہے کہ وہاں سے رہنمائی لے کر ہم نے آج کے دور میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کا جانشین ہے، ان کا نائب ہے، انہی کی وراثت کو وہ آگے لے کے چلتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ تاریخی تسلسل کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد ان کی تمام رہنمائی آپ میں موجود ہے۔ ان تمام انبیاء علیہ والسلام کی جد و جہد، ان کی جس انداز میں جس طرح معروضی حالات کے مطابق انہوں نے آگے بڑے محنت کی، جد و جہد کی، وہ سب آپ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں انبیاء علیہ والسلام کا خلاصہ ہوں۔ تمام انبیاء کی رہنمائی، ان کی تعلیمات، سچی تعلیمات، ان کے واقعات، قصص جتنے بھی ہیں، سچی تاریخ ہے، ان کی جد و جہد ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ذکر یعنی قرآن پاک، کتاب مقدس عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو کتاب مقدس ہے یہ بھی تمام انبیاء علیہ والسلام کے آخر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پہلے تینوں کتاب مقدس تورات، زبور، انجیل وہ نازل ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں معروضی حالات کے مطابق انسانیت کو رہنمائی دی۔ صحائف نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، مختلف صحائف نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب مقدس قرآن پاک جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ اصل میں خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، روح ہے پہلے تمام انبیاء علیہ والسلام کی جد و جہد کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مقدس دی گئی، یہ بھی تاریخی تسلسل کے اعتبار سے پہلے جو کتب نازل ہو چکی ہیں، آسمانی کتب، ان کا خلاصہ ہے۔ پہلی تمام کتب کی رہنمائی وہ قرآن پاک میں موجود ہے، پہلی تمام سچی تاریخ وہ قرآن پاک میں موجود ہے، پہلے تمام انبیاء علیہ والسلام کی جد و جہد، وہ سائنسی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن پاک اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اس کی قدر ضروری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں یہ تعارف بھی فرما دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے، تشریف آوری ہے، یہ امت محمدیہ اور قیامت تک آنے والی انسانیت پر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قرآن پاک کتاب مقدس یہ بہت بڑی نعمت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔